رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں معلوم ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو، اہل علم سے مسئلہ دریافت کر لو۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اعلان ہوا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، یعنی قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور اللہ رب العالمین نے خود جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بتایا اور سکھایا۔ یہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، تو کہا گیا کہ نہیں معلوم ہے تو آپ پوچھ لو، لوگوں سے دریافت کرو جو اس کے ماہر ہیں، جاننے والے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں تھیں جس کو ہمیں علم نہیں تھا، خاص طور سے ڈرائیونگ کرنا، کوئی بھی کاروبار کام کرنا، کمپیوٹر سیکھنا وغیرہ وغیرہ، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا۔ کچھ مسٹیک رہی، غلطی رہی تو ریویژن کر لی، پلس 2-3 مہینے اور پیسہ بھر کے اچھے سے سیکھے اور ایکسپرٹ بن گئے۔ لیکن دین کے معاملے میں وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ غفلت کی نیند میں اب بھی سو رہے ہیں، اب بھی وہی ہماری حالت ہے کہ صحیح سے رکوع نہیں کر پا رہے ہیں، وضو کا طریقہ صحیح سے نہیں آتا ہے، دعائیں نہیں پڑھ پاتے، اور اسی طریقے سجدے اور تحیات میں کیا پڑھنا ہے، کون کون سی دعائیں ہیں، اب بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے کاموں پر جو تک نہیں رینگتا، ہمارے بچوں کا بھی وہی حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اگر آپ کو ایک موبائل خریدنی ہے، کتنے سوال آپ کرتے ہوں گے؟ کم و بیش کم سے کم 100 سے زیادہ سوال آپ کرتے ہوں گے۔ آلو مرچیں اور گھاٹے اگر آپ کو خریدنے ہیں تو 10 دکان آپ بدلتے ہوں گے کہ اس کا رنگ صحیح نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ سستا ہے، یہ مہنگا ہے، وہاں سے لینا چاہیے، یہ بہتر چیز دیتا ہے۔ دنیا میں اتنے ایکسپرٹ بن گئے لیکن ابھی تک ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا، اور اسی طریقے دیگر چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ چیزیں کب سیکھیں گے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بار بار وہ مسئلے پیش آتے ہیں، بار بار ہم غلطی کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی کم از کم کسی کے پاس بیٹھ کر کے سیکھ لوں، دیکھ لوں۔ وقت ہمارے پاس بھی رہتا ہے لیکن کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے، اور بیٹھنے کا انداز بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک استاد کے پاس، ایک ٹیچر کے پاس، سیکھنے والوں کے پاس ہمیں بیٹھنا کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے ران پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ سیکھنا اگر ہے میرے بھائیوں تو ہمیں جھکنا پڑے گا، ہمیں نرم بننا پڑے گا، یہ کبر اور غرور کو دور کرنا پڑے گا، شرم و حیا کو ہٹانا پڑے گا۔ یقیناً ہمارے اندر جہالت ہے، اس کا تسلیم ہمیں کرنا ہے، لیکن سیکھتے نہیں ہیں۔ زمانے ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، اسی طریقے 40-30 سال کی عمر ہو گئی، غلطیاں اب بھی ایسے دہرا رہے ہیں۔ ایسے دہراتے ہم اور آپ اللہ کو پیارے بھی ہو جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نہیں جانتے، خاص طور سے شریعت کے بارے میں، جنت اور جہنم کا جو مسئلہ ہے، حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے، تو اس کو تو سیکھنا جو ہمارے اوپر فرض ہے، کم از کم قدم تو بڑھاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نہیں جانتے ہیں، حقیقی معنوں میں علم نہیں ہے، اس کا ہمیں تسلیم بھی ہے، تو سیکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم جو اس کے بارے میں ایکسپرٹ ہے، کم از کم ان کے پاس آپ بیٹھ کر کے مسئلے رکھو اور سیکھنے کی کوشش کرو، علم کو سیکھو اور لوگوں میں پھیلاؤ، یہی مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و الحمدللہ رب العالمین۔